بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کائنات کو بنایا اور اس میں انسانوں کو رچایا اور بسایا۔ انسانوں کو اس میں بسانے کا کچھ مقصد ہے۔ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے یوں ہی بیکار نہیں بنایا، بلکہ اس دنیا کو بنانے کا اور اس میں انسانوں کو بسانے کا کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے زندگی اور موت اس لیے بنائی، یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون بہتر ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے، کون کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتا ہے، اور کون حلال و حرام میں تفریق کرتا ہے۔ تو اس دنیا کے بنانے کے پیچھے اللہ رب العالمین کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ اہداف ہیں۔ یہ دنیا یوں ہی بیکار پیدا نہیں کی گئی کہ انسان اپنی من چاہے زندگی گزارے، جس طرح چاہے اس طرح رہے، اس کے اوپر کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ آزاد نہیں ہے، وہ ایک سسٹم کے تحت ہے، ایک اصول اور ضابطے کے تحت ہے، اور وہ اصول اور سسٹم کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو سسٹم بنایا ہے، زندگی گزارنے کا جو سلیقہ بتلایا ہے، اس حساب سے انسان کو زندگی گزارنی ہے، اپنے حساب سے نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، ہم اپنے حساب سے رہیں گے، اپنے سسٹم کے حساب سے رہیں گے، اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ایسے شخص کو مسلمان کہنے کا حق نہیں۔ جب آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے سسٹم، اصولوں اور ضابطوں کے مطابق نہیں چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر نہیں چلنا ہے، تو پھر وہ مسلمان کیسا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سسٹم کو نہ مانے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صرف یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف یہی مان لینا، زبان سے اقرار کر دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بعد انسان آزاد ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے میرے بھائیو۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تو کرتی ہے، لیکن اسلام کے جو باقی ارکان ہیں ان کا یا تو انکار کرتی ہے یا ان پر عمل نہیں کرتی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد سب سے پہلے چیز جو انسان پر عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نماز سے غافل ہے،
نماز نہیں پڑھتی ہے، میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل و تماشا نہیں ہے کہ جب من کہا تب پڑھ لیا، جب من کہا تب چھوڑ دیا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ نماز اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ یہ نماز ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان تمیز کرتی ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے کفر و اسلام کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان اگر کوئی تمیز کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز ہے۔ یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص نماز کا انکار کر دے، اس کی فرضیت کا انکار کر دے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ۔ اور جو شخص سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نماز چھوڑ دے، ایسے شخص کو بھی علماء نے کافر کہا ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد صرف جمعہ کے دن حاضر ہوتی ہے، صرف جمعہ کے دن حاضر ہوتی ہے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں اکثر مسلمان۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ میں تو ایسے شخص کو جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اس کے اسلام کے بارے میں شک کرتا ہوں، مجھے اس کے اسلام کے بارے میں شک ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، سستی اور کاہلی کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے، اس سے توبہ کرایا جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نماز چھوڑنے کی سزا ہے میرے بھائی۔ نماز چھوڑنا ایک عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو سب سے پہلے جواب وہ کیا دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز یعنی نماز چھوڑنے کی بنیاد پر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا، یہ کوئی معمولی بات؟ انسان غفلت کا شکار رہتا ہے، سستی اور کاہلی کی بنیاد پر پڑا رہتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے، جب من کہا تب نماز پڑھ لیا، جب من کہا تب چھوڑ دیا۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اپنے حساب سے نہیں بلکہ اسلام کے بتائے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ تمہارے گھر کا اپنا قانون نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ جب اس نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے تب نماز پڑھنا ہوگا، جہاں کہا ہے تہاں پڑھنا ہوگا، جس طرح کہا ہے اس طرح پڑھنا ہوگا۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا سسٹم چلے گا، یہاں تمہارا سسٹم نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال نماز۔ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہو گیا مطلب جنت میں داخل ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کے نماز کا معاملہ درست نہیں رہا، نماز کے بارے میں فیل ہو گیا، تو گویا کہ وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ نماز چھوڑنا تو ایک گناہ ہے ہی ہے،
جو شخص مکمل نماز نہیں پڑھتا ہے، سستی کاہلی کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے مکمل طور سے، تو بڑا مجرم ہے ہی ہے، بلکہ وہ لوگ بھی مجرم ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل جہنم میں ایک وادی کا نام، کہا ان کے لیے ویل ہے، کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سستی اور کاہلی کرنے کے بعد پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، تو جو لوگ بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت اپنے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اسی طرح روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور دوسری نیکیاں صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کے پیر کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب اگر انسان نماز نہیں پڑھے گا تو قبر میں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اس نماز کا اہتمام کرو، یہ نماز تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور مرنے کے بعد تمہیں قبر میں بھی تمہاری حفاظت کرے گی۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک حادثہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بہن کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک بیگ یا ایک بٹوا قبر میں گر گیا ہے، اس کا ایک بیگ یا کوئی بھی چیز جس میں کوئی چیز رکھے ہوئے تھا وہ قبر میں دفن کرتے وقت رہ گیا۔ فحفر قبر اختہ، تو اس نے اپنی بہن کے قبر کو کھودا تو دیکھا کہ وہ آگ سے بھڑک رہی ہے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد اس نے مٹی کو پھر سے برابر کر دیا اور اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ماں رونے لگی اور کہا یہ نماز بغیر وضو کے پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی مگر بغیر وضو کے، اور اسی طرح سے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی، لگاتی بجھاتی تھی۔ اس واقعے کو امام ابن القیم نے اپنی کتاب الروح میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے یہ مسلمانوں کے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قدر کرو۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو یہ ذلت و رسوائی جو مسلمانوں پر مسلط ہے، وہ ذلت و رسوائی اسی طرح ہمارے اوپر مسلط رہے گی، ہم اسی طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اگر ہمیں اس ذلت و رسوائی کو دور کرنی ہے تو اسلام کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اسلام نے جو نظام اور جو سسٹم بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اپنے حساب سے، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ سسٹم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا یہی حشر ہوگا میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم اگر مومن رہو گے، جب تم مومن رہو گے تبھی تم سرخرو رہو گے، اور اگر تم مومن نہیں رہو گے، تمہارے اندر ایمان نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں تمہاری ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔
اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے زندگی گزارنے کا، جو سسٹم بتلایا ہے اللہ رب العالمین، اس سسٹم اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔